الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب صدق اللہ العلی العظیم۔ زمانہ جاہلیت میں جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک معاشرے میں بہت سی برائیاں اور بے اعتدالیاں تھیں اور طرح طرح کے جرائم میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ وہ عورت سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اپنے طرز عمل سے بھی نفرت کیا کرتے تھے، عورتوں کے وجود کو کوئی اچھی علامت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ قرآن کریم نے اس زمانے کے سلسلے میں ایک آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خوشخبری دی جائے کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوئی ہے پیدائش میں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غم کے مارے اور نفرت کی وجہ سے گویا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی گھٹن محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ زمانے جاہلیت کا یہ حال اور یہ منظر کشی قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ حالانکہ اولاد جو بھی ہو جائے انسان کے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ اور گفٹ ہے اور دونوں ہی رحمت کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس زمانے کا حال یہ تھا، اس وقت کے عام معاشرے کی وجہ سے، کہ لڑکیوں کے وجود کو اور ان کے ہونے کو وہ کوئی اچھا فعل اور اچھا شگون نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی حق تلفیاں اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عرب کے معاشرے ہی میں یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ اس وقت جو دنیا کے اندر دوسری سپر پاور تھی، دوسری قومیں تھیں، ان سب میں عورت کا جو مسئلہ تھا وہ بڑا گمبھیر تھا، اور وہ یہ کہ اس کو بس کسی ایک ضعیف چیز سمجھ کر کے اور اس کو صرف اپنے کھیلنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اس کو بس ایسے ہی کوئی اہمیت دی نہیں جاتی تھی۔ بہرحال یہ تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن جب اسلام آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری اصلاحات کی، پورا معاشرہ ادھر سے ادھر ہو گیا، وہاں پر یہ بھی تھا، اس ماحول میں جہاں پر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، ان کا کوئی حق نہیں تھا، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کو حفاظت عطا فرمائی، ان کے حقوق بیان فرمائے، بلکہ جتنے حق مردوں کے ہیں اتنے ہی عورتوں کے ہیں، اور اس کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا اسلام نے۔ اسلام سے پہلے صورتحال عورتوں کی نہیں تھی، چنانچہ اسلام نے عورتوں کو 4 قسم کی عورتیں بنایا ہے، اور چاروں کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑے درجے ہیں۔ عورت کا پہلا وجود ہوتا ہے بیٹی کی شکل میں، بیٹی سب سے پہلا وجود یہی ہوتا ہے۔ بیٹی بھی محبوب ہوتی ہے ہر شخص کو اپنی، اور علاوہ ازیں کہ وہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے 2 بیٹیاں ہوں اور دونوں کی پرورش کر کے ان کا نکاح کر دے، وہ اچھی تربیت کر کے تعلیم دے کر کے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو میں اور وہ شخص 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے یہ دونوں انگلیاں بالکل ملا کر کے دکھایا، بس اتنا ہی فرق ہوگا جتنا ان دونوں میں ہے،
یعنی ظاہر سی بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، تو ان کا مرتبہ تو بلند ہوگا. لیکن اس شخص کا جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3، ایک حدیث میں 3 بھی ہے، 2 بھی ہے، یہاں تک کہ بعض حدیث میں 1 بھی ہے، جس نے ان کی اچھی پرورش کر کے ان کو جوان کر دیا، رشتہ کر کے ان کا نکاح کر دیا، تو اب جنت میں یہ شخص اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بیٹی ہے. تو عورت کا پہلا روپ ہوتا ہے بیٹی، اور دوسرا روپ عورت کا ماں کے درجے میں ہے. کبھی عورت بیٹی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے. ماں کے کتنے فضائل ہیں، میرے خیال سے ہر مسلمان کو ماں کی فضیلت کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. یعنی ماں اگر مسلمان ہے، فرما بردار ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہوگا میں. لیکن اگر ماں کافر بھی ہے، جب تک وہ کفر کا یا کسی غلط کام کا حکم نہ دے، اس کی فرما برداری تب بھی کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اپنی احادیث مبارکہ میں ماں کی تابعداری، اطاعت، شیاری اور ان کی قدردانی کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں. یہ تو مشہور ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ واقعہ ہے. یعنی اگر ماں کی کوئی انسان قدر کرتا ہے، اس کی قیمت پہچانتا ہے، تو گویا وہ اپنی جنت کما رہا ہے. بہرحال مجھے اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی، بس یہ بتانا ہے کہ دوسرا جو روپ ہے انسان کا، یعنی عورت کا، اسلام میں ماں کا ہے. تیسرا جو روپ ہے عورت کا اسلام میں، وہ بہن کا ہے. بہن اگر چھوٹی ہے تو بیٹی کے درجے میں ہے، بڑی ہے تو ماں کے درجے میں ہے. بیٹی کے بارے میں بھی یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اتنی فضیلت ہے اس کی، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اس کی تعلیم و تربیت کی. اور ماں کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا. چوتھا جو عورت کا روپ ہے وہ بیوی کا ہے. بیوی کے بارے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ شوہر کی غلام بن کر نہیں آتی، بلکہ شریک بن کر آتی ہے، پارٹنر جسے ہم کہتے ہیں، شریک حیات. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک چیز میں کوئی 2 پارٹنر ہوں تو دونوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے. ایک زمین میں 2 پارٹنر ہیں تو دونوں کو برابر 50-50% والا معاملہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر پارٹنرشپ بھی مختلف طریقے کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں شریک ہے تو جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی تمہارا حق ہے. تو بیوی بھی پارٹنر ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو. یعنی انسان باہر تو آدمی ذرا ہر کسی سے اچھے انداز میں ملاقات کرتا ہے، خوش مزاج معلوم ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اس کے اچھا ہونے کا معیار یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، بطور خاص اپنی بیوی کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کو رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اگر اچھا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو پھر اب یہ آدمی اچھا ہے. یعنی مستقل جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رہنا سہنا ہے، ان کے ساتھ اگر اچھائی کرتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے. تو یہی 4 عورتیں ہوتی ہیں صرف. نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 ماں، نمبر 3 بہن، نمبر 4 بیوی. 4 ہی ہیں عورتیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. 5 وہ تو بتاؤ. چاروں کے ساتھ شریعت نے بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. بیٹی ہو تب بھی ایک مقدس چیز ہے، وہ بابرکت چیز ہے. بیوی ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، اور بہن ہو تب بھی. ظاہر سی بات ہے ہر عورت کے اندر یہ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی. اتنی عزت اسلام نے اس کو دی ہے. پھر ان سب کے اوپر کسی پر بھی شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کمانا ہے، تمہیں کمائی کرنی ہے، یہ نہیں کہا کسی بھی عورت کے اوپر. شریعت نے اصالتاً کمانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالی ہی نہیں. اگر وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر اس کا خرچہ اٹھائے گا. اگر بیٹی ہے تو جب تک شادی نہ ہو تو باپ اٹھائے گا. باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی، ورنہ تو کوئی رشتہ دار. پوری تفصیل موجود ہے کتابوں میں. بہن ہے، بیٹی کے درجے میں ہے وہ، اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو
گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور گھر کے انتظام اور انصرام کو اپنے ہاتھ میں لینے اور گھر میں اچھا نظام بنانے اور انسان کی اچھی طریقے سے پرورش کرنے کی ذمہ داری گویا عورت پر ڈالی ہے، اور یہ بھی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر معزز کوئی چیز ہے تو وہ ہے انسان۔ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ عورت کے پیٹ سے۔ پہلی تربیت گاہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ عورت۔ اگر عورت بچپن میں کسی بھی انسان کی اچھی تربیت کر لے، اچھی پرورش کر لے، اچھے انداز میں کر لے تو پوری زندگی کام آتی ہے۔ ایک شریف انسان تبھی بنتا ہے وہ جب بچپن سے اس کے اچھے انداز میں تربیت کی جائے۔ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اصالتاً کمانے یا گھومنے پھرنے کے لیے عورتوں کو نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، اور واقعتاً رانی ہے وہ۔ اور اسی وجہ سے چونکہ اسلام میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اسی لیے اس کو چھپانے کا اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پردہ عورت کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پردہ پہنا کر کے اس کو حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس کوئی سی بھی قیمتی چیز ہو، آپ اس کو چھپاتے ہیں۔ دولت ہے آپ کے پاس، کتنے بڑے مالدار ہو، ایسے تو نہیں اپنے سامنے وہ دولت کو بکھیرتا ہوا یا ہاتھ پہ اچھالتا ہوا چلتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس کو دکھایا نہیں جاتا اسے۔ مسلمانوں کی عورتیں قیمتی ہیں بہت زیادہ، اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ پردے میں رکھیں اپنی عورتوں کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن میں ہے اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت اولیٰ کی طرح باہر گھومتی نہ پھرو۔ اس لیے عورت کا گھر میں رہنا یہ اصل ہے، گھر میں رہ کر کے گھر کے کام ہیں ان کی ذمہ داری سنبھالے، اچھے انداز میں کرے۔ ضرورت کے وقت عورت کو اسلام نے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ضرورت کے وقت عورت پردے کی رعایت کرتے ہوئے باہر نکلے، سارے کام کرے۔ پہلے زمانے سے عورتیں کرتی چلی آئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی تو پھر وہ بے حجاب ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے، نقاب ہٹا کر کے، یا پھر ایسے برقعے اوڑھ کر کے جیسے برقعے آج کل چل رہے ہیں، جیسے برقعے آج کل چل رہے ہیں نا، یہ بھی برقعے، ان کے اوپر ایک برقعے کی اور ضرورت ہے، ان میں پردہ نہیں ہوتا ہے۔ عورت کے پورا بدن چھپ جائے، کچھ بھی نظر نہ آئے، تب پردہ ہے۔ آج کل کے برقعے تو اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اگر نہ بھی دیکھ رہا ہو تو تب بھی اس کو دیکھنے لگتا ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے ڈھیلا ڈھالا برقع ہو، بہت زیادہ شو والا نہ ہو، ایسا ہی ہو جو کہ جب مقصد پردہ کرنا ہے، فیشن کرنا تو نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پردہ عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، عورت کے لیے قید ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب مغربی معاشرے نے، ان کی ہوس پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی عورتوں کے پردے کو اتنے منفی انداز میں اور اتنے نگیٹو طریقے سے اس کو پیش کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کے وسائل، میڈیا، سوشل میڈیا اور اکثر و بیشتر جرائد وسائل سب ان کے پاس ہیں، تو وہ کسی بھی چیز کو اتنے انداز سے، اتنے منفی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو مسلمان بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے یہ چوک ہو گئی، اور یہ تھوڑا سا عورتوں کے اوپر جو پردے کا حکم ہے یہ گویا ان کے حق کی خلاف ورزی کی ہے۔ نعوذ باللہ، کمزور ایمان والوں کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ اس پروپیگنڈے سے، جو ان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، سازش ہے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہی کہنے لگتے ہیں کہ کیا پردہ کو ضرورت نہیں ہے، پرسنل چیزیں کرو ہے نہ کرو، اصل تو دماغ کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، نگاہ کا پردہ ہے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب عورت باہر نکلتی ہے، اور خاص طور سے جب بے پردہ ہو کر کے نکلے گی، تو پھر اس کو شیطان جھانکنے لگتا ہے، تاک میں لگ جاتا ہے اس کے۔ یہ شیطان والا شیطان بھی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں سڑکوں میں اور بازاروں میں جب عورتیں بے پردہ جاتی ہیں تو کتنے شیطانوں کی آنکھیں ان کے اوپر لگتی ہیں۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی عورت بازار میں باہر جا رہی ہو بے پردگی کے ساتھ، اور عام
قسم کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جب تک ان کی نگاہوں سے وہ عورت، وہ لڑکی اوجھل نہیں ہو جاتی ہے، وہ اس کو تاکتے رہتے ہیں. اور یہ اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ پھر لوگ اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. شیطان تو پیچھے لگ جاتے ہیں نا. اور کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے تو آنکھ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، بعد میں سب چیزیں ہوں گی. پھر ہمارے معاشرے میں جو اتنی بے حیائی اور اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں سے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سنبھالا نہیں جاتا، ان کو پردے کا حکم نہیں دیا جاتا، پردے میں نہیں رکھا جاتا. ان کو بے پردگی کے ساتھ ہم آسانی کے ساتھ گویا ماڈرن بننے کی ہوس میں بے پردہ کر دیتے ہیں. چونکہ تمام عورتیں مسلمانوں کی پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع ملتا ہے. پہلے ہم موقع فراہم کرتے ہیں کسی دوسرے کو. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں گھس جائے. کسی کے گھر میں چوری ہوگی تو گھر کا آدمی بھی پہلے اس میں مبتلا ہوگا، تب باہر والے کی ہمت ہوگی کہ وہ گھر میں کسی کے ساتھ آ کر کے ڈاکہ ڈالے. ہم نے پردے کے حکم کو مکمل طریقے سے فالو نہیں کیا، اس کی اتباع نہیں کی، اس لیے دوسرے لوگوں کو تو ہمت ہو رہی ہے بہت زیادہ. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کس انداز پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، پردہ عورت کے لیے ضروری ہے اور یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اس کے لیے ہرگز قید نہیں ہے. پردے میں رہ کر کے عورتیں سارا کام کر سکتی ہیں، باہر کا بھی کر سکتی ہیں، اندر کا بھی کر سکتی ہیں. یہ تو مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے. دوسری قوموں نے اپنے خاص شاعر کا حفاظت کی ہے انہوں نے، اس لیے ہر جگہ دنیا کے اندر بھی مثال کے طریقے سے سردار ہیں، ہم سے بہت کم ہے، 2% ہیں. انہوں نے اپنی پگڑی کی، اپنی ڈھاڑی کی حفاظت کی ہے. ہر جگہ ان کو استثناء حاصل ہے. کسی بھی شعبے میں، فوج میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، اپنی اسی پگڑی کے ساتھ جاتے ہیں، اسی ڈھاڑی کے ساتھ جاتے ہیں، اسی کڑے کے ساتھ جاتے ہیں. انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کیا ہے. اس پر عمل کرنا، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ عمل کیا ہے انہوں نے اپنے احکامات پر. مسلمانوں نے نہ اپنے ڈھاڑی کی حفاظت کی ہے، نہ اپنے لباس کی حفاظت کی ہے، نہ عورتوں نے پردے کی حفاظت کی ہے. دوسرے لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا. ہم فراہم کرتے ہیں. دوسروں کی سازشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن موقع کیوں آنے دے رہے ہیں ہم؟